بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم عاد جن پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اسی لیے قوم عاد کو قوم ہود بھی کہا جاتا ہے۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی نسل سے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یعنی قوم عاد پر جس شہر میں عذاب آیا تھا وہ 1990 میں دریافت ہوا۔ یہ لوگ یمن یا ارم کے رہنے والے تھے اور انہوں نے اپنی طاقت کا سکہ عراق تک بٹھایا تھا۔ قوم نوح کی تباہی کے بعد دنیا میں جس قوم کو عروج عطا ہوا تھا وہ قوم عاد تھی۔ قوم عاد ایک ایسی طاقتور قوم تھی جن کے قد 60 ہاتھ سے لمبے اور ان میں سے ہر ایک کی عمر 800 سے 900 سال تھی۔ یہ نہ کبھی بوڑھے ہوتے نہ بیمار، نہ ان کے کبھی دانت ٹوٹے اور نہ ہی ان کی کبھی نظر کمزور ہوئی۔ ان کو صرف موت آتی تھی، اس کے علاوہ یہ لوگ کبھی بیمار نہیں ہوتے تھے۔ یہ لوگ ہمیشہ تندرست و توانا رہتے۔ قوم عاد کے لوگ ظلم اور حق تلفی جیسے گناہوں میں مبتلا ہوئے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے شرک اور بت پرستی جیسے بڑے گناہوں سے اللہ کو للکارا اور اپنی طاقت کے نشے میں مست رہے۔ اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور ان لوگوں کو سمجھایا کہ شرک اور بت پرستی سے تم لوگ عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہو۔ ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ کیا تمہیں ہماری طاقت کا اندازہ نہیں؟ ہمیں کس سے ڈرا رہے ہو؟ اگر کوئی ہم سے بھی زیادہ طاقتور ہے تو لاؤ نا، ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ بے شک ہمارے خداؤں نے تمہاری عقل خراب کر دی ہے۔ تو اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام سے فرمایا، اے ہود، انہیں بتاؤ جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی قوم عاد کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن آپ کی قوم نے آپ کی بات نہیں مانی اور غرور و تکبر میں بڑھتے رہے اور نافرمانی کی تمام حدیں پار کر دیں۔ تو اللہ نے ان پر پہلا عذاب قحط کی صورت میں بھیجا۔ ان لوگوں کے پاس اپنی ضرورتوں کے مطابق جتنا غلہ پڑا ہوا تھا سارا کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، اس کے بعد حرام کھانے پر آ گئے تو کتے، بلے، سانپ، یہاں تک کہ چوہے بھی کھا گئے۔ درختوں کے پتے توڑ توڑ کر چبا گئے، غرض جو چیز ان کے ہاتھ آئی وہ کھا گئے، لیکن نہ آسمان سے بارش کا قطرہ گرا اور نہ زمین سے کوئی دانہ پھوٹا۔ ان پر جب بھی کوئی مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے۔ جب اللہ ان سے وہ مصیبت دور کرتا تو دوبارہ مٹی کے بتوں اور پتھروں کی عبادت شروع کر دیتے۔ اس بار بھی انہوں نے ایسا ہی کیا اور اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا کہ اوپر والے سے دعا کریں تاکہ بارش ہو۔ تو اللہ نے 3 بادل ان کے سامنے کیے، ایک سرخ، ایک سفید اور ایک کالا، اور ان میں سے آواز آئی کہ ان بادلوں میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ تو یہ لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ سفید تو خالی ہوتا ہے، سرخ میں ہوا ہوتی ہے اور کالے میں پانی ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے اپنے لیے کالا بادل مانگا۔ تو آواز آئی کہ واپس جاؤ، جو بادل تم لوگوں نے منتخب کیا ہے وہ پہنچے گا۔ جب ان لوگوں کا وفد واپس پہنچا اور ساری قوم اکٹھی ہوئی تو اللہ نے کالا بادل بھیجا۔ جب انہوں نے اس بادل کو دیکھا تو کہنے لگے، وہ دیکھو آئی بارش۔ تو اللہ نے کہا، یہ بارش نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم ہود سے کہتے تھے کہ کون ہے جو ہم سے بھی زیادہ طاقتور ہے، جو ہمارا کچھ بگاڑ سکے۔
اب تیار ہو جاؤ اور دیکھو کیسے تمہارا رب تمہیں اڑاتا ہے۔ 60 ہاتھ اونچے قد کے لوگ ہوا میں تنکے کی طرح اڑ رہے تھے اور ہوا ان کے سروں کو آپس میں ٹکرا رہی تھی۔ ان میں سے کچھ لوگ غار میں چھپ گئے کہ یہاں ہوا نہیں آ سکتی، لیکن ہوا کا بگولا زور سے غار کے اندر جاتا اور ایک دھماکے کے ساتھ ان لوگوں کو باہر نکالتا اور پھر ان کو ہوا میں گھما گھما کر ان کے سروں کو آپس میں ٹکراتا، یہاں تک کہ ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئیں اور ان کے بھیجے ان کے چہروں پر نکل آئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا کر زمین پر مارا تو ان کے سر دھڑ سے الگ ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ نے للکار کر پوچھا، کوئی ہے باقی تو دکھاؤ تاکہ اس کا بھی صفایا کر دوں۔ ہمیں چاہیے کہ تاریخ کے ان واقعات سے عبرت حاصل کریں اور تباہ ہونے والی قوموں کے طور طریقے نہ اپنائیں، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ بے شک وہ رحمان اور رحیم ہے، مگر ظالموں اور شرک کرنے والوں کو سخت سزا دیتا ہے۔